جی دوستو، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہیڈ کی پوزیشن اس ٹائم جو ہے نا ایپسن L3250 کی یہ آپ کو یہاں دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ آن بالکل نہیں ہے، آف ہے اور ہیڈ کی پوزیشن ہے۔ اور یہاں میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ تاکہ آپ پورا پروسیس دیکھیں۔ یہاں اس پرنٹر کو آن کرتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ خود موو ہو رہی ہے۔ یہاں درمیان میں جا کے یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ بتی بلند کر رہی ہے، یعنی پیپر والی۔ اور یہاں اگر ہم بعض اوقات ہم یہ بٹن جو ہے نا اس کو پریس کرتے ہیں یا اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کی بتی جو ہے نا گم ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ پیپر کی آ رہی ہے، لیکن یہاں اگر ہم اس کو پریس کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر اس بتی تو اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے چلا گیا، پھر اس کی جو ہے نا ساری بتیاں آن ہو گئیں۔ یہاں ریڈ لائٹ، اس کو ریڈ لائٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ریسٹارٹ کرنے سے گم ہوگا۔ بھائی یہ ریسٹارٹ کرنے سے بھی گم ہوگا، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہیڈ نے اپنی پہلی سی پوزیشن چھوڑ دی ہے۔ ہیڈ یہاں پہ آپ کا کے روک دیا ہے، ہیڈ کی جگہ جہاں تھی جہاں ہیڈ نہیں جا رہا ہے، یعنی ہیڈ اس کا خود بخود موو ہو رہا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ اس میں کہاں سے خرابی ہوگا؟ تو اس کا زیادہ تر خرابی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں اس کی سینسر کی جو ہے نا یہ تار لگی ہوئی ہے، یہ اگر آپ کا خراب ہوگا یا اس کا جو نا اوپر کوئی چیز لگا ہوگا پھر جو نا اس کا ہیڈ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا اس کا یہ ہوگا کہ اس کے جو سینسر میں تار لگا ہوا ہے، میں کوشش کر کے جو نا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں سینسر کی تار جا رہی ہے، جہاں یہ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کے سامنے یہ سینسر کی تار ہے۔ اگر یہ سینسر کی تار یہاں سے کوئی بھی جگہ ڈیمیج ہوگا یا خراب ہوگا تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو سینسر کی تار جہاں جا کے اس کے اندر لگتی ہے تو اس طرح اس کا پروسیس ہوگا۔ یہاں سینسر کی تار ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو تار ہے جا رہی ہے یہاں پر، یہ سینسر کا ہی کام کرتے ہیں یعنی ہیڈ۔ اس کے علاوہ جب یہ کام نہیں کریں گے تو ہیڈ خود بخود وہ ہوگا، اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پیپر کی جیم کی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پیپر کی بھی کوئی جیمنگ نہیں ہے، بالکل یہاں نیچے بھی صاف ستھرا ہے۔ تو یہ کس طرح سے بنے گا اس کو سیکھتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا اصل جو نا نہیں تھا کیبل، تو یہ ہیڈ کی کیبل میرے پاس تھی، تو میں نے اس کا جو نا ہیڈ کا کیبل یہ کینچی کے ساتھ کاٹا ہے، یعنی 4 کلپ اس کے ہم نے نکالے ہیں اور اس کو ہم نے جہاں پر لگا دیے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تار جا رہی ہے، یہ جو آ رہی ہے یہ تار ہے اس کے اوپر۔ تو ابھی سے اس کو جو نا ہم نے آن کیا ہے، چیک کیا، آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آن کر رہا ہوں۔ پہلے سے جو نا ہیڈ اس کا خود بخود چل رہا تھا، یعنی یہاں سے ہیڈ ہو کے یہاں جا رہی تھی اپنے مرضی سے۔ تو کیبل جب بھی آپ کا شارٹ ہوگا یا کیبل خراب ہوگا تو آپ کی ہیڈ کی دار مدار نہیں ہوگی، وہ خود اس طرف آئے گا یا درمیان میں کھڑے ہوگا، یعنی اپنی پوزیشن کے اوپر ہیڈ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہیڈ آگے جائے گا، اس سائڈ میں جائے گا، زور سے کھٹک جائے گا اس سائڈ میں اس سائڈ میں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ کیبل جو ہے یہ کیبل کام نہیں کر رہی ہے، آپ اس کیبل کو چینج کریں۔ تو میرے پاس جو نا دوسرا کیبل تو نہیں تھا، جہاں دیہات ہوتے ہیں تو میرے پاس جو نا یہ کیبل تھی، اس کی یہ کیبل یہ ہیڈ میں لگتا ہے ڈبل کیبل۔ تو میں نے اس کیبل کے ساتھ سے جو نا 4 تار نکالے ہیں کاٹ کے۔ آپ اسی طرح بھی کرتے ہیں، اگر آپ شہروں کے لوگ ہو گئے، شہروں میں ہر چیز موجود ہوتا ہے لیکن دیہاتوں میں نہیں ہوتا ہے۔
تو اس سے آپ 4 تار اس طرح کینچی کے ساتھ نرمی سے کاٹ کے یہاں 4 تار والی ایک کیبل بنا کے یہاں آپ لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ نے اپنی پوزیشن پکڑ لی، یہاں سے ہو کے پھر اپنی پوزیشن میں جا کے رک گیا۔ یہاں پرنٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل آن ہے۔ ابھی پرنٹر میں اگر آپ پرنٹ دیں گے تو آپ کا پرنٹر بالکل صحیح سمت میں چلے گا۔ تو ہیڈ کی جو نا اس کی ویڈیو پہلے بھی میں نے بنائی تھی کہ آپ کی ہیڈ جو نا غلط سمت میں چلے جائے گا تو آپ کس طرح سے کریں گے۔ تو اس طرح کا کیبل اگر آپ کے پاس ہیڈ کی ہوگی تو وہ بھی آپ کاٹ کے اس کے ساتھ لگا سکتی ہیں۔ تو ویڈیو کیسا لگا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔